अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप अहबाब जानते हैं, हज के दिन जो हैं वो बिल्कुल करीब हैं और जो हज के पहले 10 अयाम हैं उनके बारे में हम लोगों ने अपनी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बात की थी और आज जो है वो हज की फजीलत और उसकी अहमियत पर बात करेंगे और इसको इख्तिसार के साथ बयान करेंगे क्योंकि हज का जो टॉपिक है वो काफ़ी लंबा है और इंशाल्लाह हज के टॉपिक के ऊपर बात करते हुए हम इसमें जो भी अहादीस और कुरान पाक की जो आयात हैं उनका तर्जुमा भी बयान करेंगे इसमें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान पाक की रोशनी में हज की जो अहमियत है और जो इसकी फजीलत है उसके ऊपर बात करेंगे आज। वैसे तो हज के जो फ़ज़ाइल और इसके अहकाम हैं उसमें कुरान पाक की बहुत सारी आयात नाज़िल हुई हैं और अहादीस जो हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं और जिनमें से नमूना के तौर पे जो है आज हम जो है इस वीडियो में कुछ एक जो हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि जो दीनी मामलात हैं उनको अगर इख्तिसार से बयान किया जाए, उनके ऊपर इख्तिसार से गुफ्तगू की जाए तो जो सुनने वाला है उसके लिए भी परेशानी का बाइस नहीं बनता और जो बताने वाला है वो भी उकता नहीं जाता कि सुनने वाला भी उकता गया है और बयान करने वाला भी उकता दिए। तो इसलिए इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए कि इंसान को इख्तिसार से बात करनी चाहिए ताकि समझने वाला आसानी के साथ जो है वो समझ सके और बताने वाला भी आसानी के साथ बयान कर सके। तो चलते हैं हज की जो फजीलत है और उसकी अहमियत है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कुरानी आयात हैं और क्या हदीस पाक हैं जिनको देख के हम ये चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज की अहमियत और इसकी फजीलत क्या है। अच्छा, यहाँ पे हमें ना एक बात जो है वो उसको बड़ी अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेना चाहिए कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हर हुक्म है वो शरीयत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल व अमल इस्लाम है, ठीक है। और इसकी मुखालफत जो है ना वो कुफर है। इसीलिए कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ये हुक्म वारिद हुआ है और जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फरमाएँ उसे ले लिया करो और जिससे तुम्हें मना फरमाएँ उससे रुक जाया करो। इस हदीस को बयान करने का मकसद ये है कि हज के लिए जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी मौजूद हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से तरगीब फरमाई है हज के लिए, तो उन इरशादात पर अमल करते हुए हज को मुकम्मल करना ही बेहतरीन और आला है। तो इसलिए ये हदीस बयान की है कि कुछ जो अवामुन नास में कुछ ऐसे मामलात पाए जाते हैं जो ना तो किसी उलमाए कराम से सुने जाते हैं और ना ही किसी और जगह से वो मनकूल होते हैं, वो मन गढ़ंत बातें जो हैं उनको लेके वो अपने सफ़र का आगाज़ कर लेते हैं। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात की रोशनी में जो है हज और उम्रा के लिए जाने वाले जो ज़ायरीन हैं वो इन इरशादात की रोशनी में अपने हज और उम्रा को मुकम्मल करें। इसमें हम सबसे पहले जो है वो सूरह हज की एक आयत है उसका तर्जुमा बयान करते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, लोगों में हज के फ़र्ज़ होने का ऐलान कर दो, इस ऐलान से लोग तुम्हारे पास यानी तुम्हारी इस इमारत के पास हज के लिए चले आएंगे, पाँव चल कर भी और ऐसी ऊँटनियों पर सवार होकर भी जो दूर दराज रास्तों से चलकर आई होंगी और सफ़र की वजह से दुबली हो गई होंगी ताकि ये आने वाले अपने मुनाफा हासिल कर सकें। अब ये जो सूरह हज की एक आयत का तर्जुमा हम लोगों ने बयान किया है, इसमें जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है लोगों को, अब इस जो आयत में जो अल्लाह ताला ने लोगों को इरशाद फरमाया है उसके तनाज़ुर में देखते हैं कि अल्लाह ताला ने लोगों को किस तरह जो है वो मुखातब किया है कि बैतुल्लाह शरीफ की अगर सबसे पहली जो बुनियाद है अगर उसमें देखा जाए तो सबसे पहली बुनियाद में इख्तलाफ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने बनाया है या इससे पहले फ़रिश्तों ने बनाया है। हत्ता कि बाज़ ने कहा है कि ज़मीन की सबसे जो पहली इब्तदा हुई है वो इसी जगह से हुई है, ठीक है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जहाँ पे काबतुल्लाह शरीफ है यही ज़मीन का जो है वो सेंटर है, दरमियान है और इसी जगह से जो ज़मीन को है
وہ ساری جگہوں پہ پھیلایا گیا ہے، یہیں سے اسی نقطہ سے ساری جگہوں پہ پھیلایا گیا ہے۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا، تو پھر یہ جو مقام ہے جو کعبۃ اللہ شریف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھا لیا گیا اور پھر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں دوبارہ واپس زمین پر ڈال دیا گیا، تاکہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکے۔ اب اس میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی شامل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس طرح کہ اس حج میں نہ رفع ہو یعنی کوئی فحاش بات نہ کہے اور نہ فسق ہو یعنی حکم عدولی نہ ہو، وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ اب اس حدیث کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی جو اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل معصوم ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ کوئی لغزش نہیں ہوتی، کسی طرح کا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ کوئی انسان جب حج کے لیے جاتا ہے اور وہ وہاں پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس کو حج کو ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے رستے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد گرامی ہے اس کے مطابق حج کو ادا کرتا ہے، تو اس کو اس کے نعم البدل میں کیا کچھ ملتا ہے کہ وہ ایسا واپس لوٹتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ تو اس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے ارشادات سے آپ کو اس چیز کا بخوبی علم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی جو بشارت دی ہے اس حدیث کے حوالے سے کہ جو بندہ خلوص دل سے حج کرتا ہے، جس میں وہ کوئی حکم عدولی نہیں کرتا، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھے اور ان کی روشنی میں اپنے حج کو جو ہے وہ سر انجام دے، تاکہ وہ اس ارشاد کے عین مطابق جو ہے اس کا بدلہ حاصل کر سکے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اب اس میں بعض علماء نے کہا ہے کہ نیکی والے حج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی معصومیت نہ ہو۔ اس واسطے اکثر حضرات اس کا ترجمہ مقبول سے کرتے ہیں کہ جب آداب و شرائط کی رعایت ہوگی، کوئی لغزش اس میں نہ ہوگی تو وہ حج انشاءاللہ مقبول ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی والا حج کیا چیز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کثرت سے کرنا۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں، یعنی جنتی کثیر مقدار عرفہ کے دن خلاصی ہوتی ہے، اتنی کثیر تعداد کسی اور دن کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ دنیا کے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں اللہ جل شانہ کا قریب ہونا یا نیچے کے آسمان پر اترنا، اس قسم کے اور جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں، ان کی اصل حقیقت تو اللہ جل شانہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ ہر وقت قریب ہے، اترنے چڑھنے کے ظاہری معنی سے بالا تر ہے۔ علماء اس قسم کے مضامین کو رحمت خاصہ کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا کرتے ہیں۔ جو مضمون حدیث بالا میں ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ سب سے نیچے کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، دور دور سے چل کر آئے ہیں،
میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں شخص گناہوں کی طرف منسوب ہے اور فلاں مرد اور فلاں عورت تو بس کیا کہا جائے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے۔ اور مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث موجود ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے بکھرے ہوئے بالوں والے میرے پاس آئے، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس کے بعد بندوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں اور آسمان کی طرف بارش کے قطروں کے برابر ہوں اور تمام دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر، تب بھی بخش دیے جائیں گے، اپنے گھر چلے جاؤ۔ کچھ ایک احادیث اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کی روشنی میں آج ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ حج کے جو فضیلت ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو بہت اچھے سے کور کر سکے ہیں، کیونکہ یہ بڑا ہی لمبا اور مشکل اور بڑا ہی طلب غور جو ہے یہ ایک ٹاپک ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو بڑے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کو گفتگو کیا جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے تاکہ آپ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو اگر اللہ کی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔